اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کے 15ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رائے حق میں ہجرت کرنے والوں، ان کی نصرت کرنے والوں، جنہوں نے مشکل اور تنگی کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ان سب پہ کرم نوازی فرمائی۔ اسی طرح وہ اہل ایمان جن میں کچھ کمزوریاں تھیں، جب انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اپنے کیے پہ شرمسار ہو کے معافی کے طلبگار ہوئے، یعنی توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دامن میں جگہ دی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 15، جو کہ آیات 119 سے 122 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی کرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کی معیت میں رہو۔ تقوی سے مراد حد درجے کی احتیاط اور نیکی کے راستے پہ چلنے کا ذوق ہے۔ تقوی کرنے کی کوئی چیز نہیں، بلکہ مسلسل برائی سے بچنے اور نیکی کے ذوق کی مشق کا حاصل ہے۔ ماحول کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے، ہم چاہے خوشبو خریدیں یا نہ خریدیں، لیکن ہمارے کپڑوں میں ایک اچھی خوشبو ضرور رچ بس جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم کسی آگ والے کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس کی تپش سے اور اٹھنے والی چنگاریوں سے ہمارا دامن بھی داغدار ہو سکتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے، اور اسی طرح برے لوگوں کی صحبت کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مل جل کر کام کرنے سے آسانی ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، قائم رکھو صلاۃ اور نظام زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس طرح جب ہم سچوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے قول اور فعل میں بھی سچائی داخل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم بھی سچے بن جائیں گے۔ ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، نہیں ہے اہل مدینہ کے لیے اور جو ان کے ارد گرد اعراب ہیں، ان یتخلفوا رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، کہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ وہ مرغوب رکھیں اپنی جانوں کو ان کی جان سے۔ اہل ایمان کے لیے تو یہ بات جائز ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلائے جانے کے باوجود ان کی نگاہوں میں ان کے اپنے جان و مال اتنے مرغوب ہو جائیں کہ وہ ان کی دعوت پہ لبیک کہنے کے بجائے، ان کا ساتھ دینے کی بجائے پیچھے بیٹھے رہ جانے کو ترجیح دیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 اسی بات کو واضح کر رہی ہے۔ ارشاد ہے، کہہ دیں اگر تمہارے آبا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے ازواج، تمہارے رشتہ دار، تمہارا کمایا ہوا مال اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم تشویش زدہ ہو، اور وہ گھر جن میں تم رہنے پہ خوش ہو، زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ لے آئے اپنا امر۔
اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسقوں کی قوم کو۔ آیت جاری ہے، ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ ہے کیونکہ انہیں نہیں پہنچتی پیاس، نہ تکان، نہ بھوک اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بہ عمل صالح، اور نہ وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں جو غیظ دلائے کفار کو، اور نہ وہ حاصل کرتے ہیں کسی عداوتی سے کوئی حصول، مگر لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے اس کو عمل صالح۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر محسنین کا۔ ظمأ پیاس، پانی کی کمی کو کہا جاتا ہے، تھرسٹ۔ مخمصہ بھوک، ہنگر۔ یطؤون وہ قدم اٹھاتے ہیں، دی اسٹیپ۔ نیلن کسی چیز کا پہنچ جانا یا حاصل ہو جانا، ریچز۔ قانون ربی ہے کہ جب اہل ایمان اپنے نبی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین حق کی سر بلندی کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو اس راہ میں پہنچنے والی ہر تکلیف اور مشقت، خواہ وہ بھوک ہو، پیاس ہو، کوئی تھکن ہو، کوئی زخم ہو، ہر ایک چیز ایک بہترین اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح دشمنان حق کے خلاف اٹھائے گا کوئی بھی عملی قدم جو کفار کے لیے پیچ و تاب کا باعث بنتا ہے، یا وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے نامہ اعمال میں بطور نیک عمل لکھ دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کی روش کو پسند فرماتے ہیں اور کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتے۔ سورہ کاف آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کیے، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے جو کوئی احسن عمل کرتا ہے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں کوئی نفقہ چھوٹا اور نہ ہی بڑا، اور نہ وہ قطع کرتے ہیں کوئی وادی، الا کتب لهم لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے تاکہ انہیں احسن جزا دے اللہ تعالیٰ جو عمل وہ کرتے رہے۔ وادیان وادی، دو پہاڑوں کے بیچ گزرنے کی جگہ یا کوئی بھی چیز جو بہہ اٹھے، اویلی۔ اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ در حقیقت مقدار کی نہیں، خلوص نیت کی قدر ہے۔ دین حق کی راہ میں اٹھائے گئے عملی اقدامات اور اس کی خاطر طے کیے گئے فاصلے، اگر ہر ایک چیز، ہر ایک قدم، چاہے وہ مالی ہو، جانی ہو، یا اس کی کوئی بھی حیثیت ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک قابل قدر ہے، اور وہ اس کی بہترین جزا دیتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسن جزا دے جو اعمال وہ کرتے رہے اور مزید دے انہیں اپنے فضل سے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، نہیں ہے مومنوں کے لیے کہ کوچ کریں سب کے سب۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تو کیوں نہ ہو کہ کوچ کرے ہر فرقہ میں سے ایک گروہ تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں دین میں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور تاکہ وہ متنبہ کریں اپنی قوم کو جب وہ لوٹ کر آئیں ان کے پاس، تاکہ وہ بھی چوکس رہیں۔ دین کا علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں کو سکھانا سب مومنوں کی ذمہ داری ہے۔
اب چونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوں، تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر گروہ میں سے کچھ نہ کچھ لوگ اس کام کی خاطر نکل کھڑے ہوں اور دین حق کا فہم حاصل کریں، اور جب وہ سیکھ کے خوب سمجھ کے اپنے لوگوں کے پاس واپس آ جائیں تو پھر ان کو سکھائیں، تاکہ انہیں بھی دین حق کے بارے میں آگاہی حاصل ہو جائے اور وہ بھی زندگی کے ہر معاملے میں احتیاط پسندی کا مظاہرہ کریں اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو اولیت دیں۔ اس رکوع کا خلاصہ: تقویٰ برائی سے بچنے کی ہر درجے کی اطاعت اور نیکی کے راستے پہ چلنے کے ذوق کو کہتے ہیں۔ یہ بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ لگاتار اطاعت پسندی کا حاصل ہے، اور صادقین کی معیت میں رہ کے اس کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلائے جانے کے باوجود ان کی نگاہوں میں ان کے جان و مال اتنے مرغوب ہو جائیں کہ وہ ان کا ساتھ دینے کی بجائے پیچھے بیٹھے رہ جانے کو ترجیح دیں۔ دین حق کی سربلندی کی راہ میں پہنچنے والی ہر تکلیف اور مشقت ان کے لیے ایک بہترین اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ دین کے علم کا حصول اور دوسروں کو سکھانا سب مومنوں کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ سب کے سب لوگ اس کام کے لیے نہیں نکل سکتے، اس لیے چاہیے کہ ہر گروہ میں سے کچھ نہ کچھ لوگ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوں، دین کا فہم حاصل کریں اور واپس آ کے اپنے لوگوں کو سکھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کی توفیق دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔